This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. معزز اساتذہ کرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم کلاس دوئم اردو مضمون کا سبق نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے حمد۔ امید ہے آپ سب آج کا سبق بہت دلچسپی سے سنیں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں حمد ایسی نظم یا کلام کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تصیف بیان کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، اس کی بے پناہ قدرت، بے مثال حکمت اور اس کی لامتناہی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ حمد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرے اور اس کے احسانات کا شکر ادا کرے۔ یہ شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جو صرف اور صرف خالق کائنات کے لیے مخصوص ہے اور اس میں کسی اور کی تعریف شامل نہیں کی جاتی۔ اب ہم حمد کے ہر ایک شعر کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے: اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا۔ رحمت والا کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم اور شفقت رکھنے والا۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بہت مہربانی کرتے ہیں، وہ ہمیں پیار دیتے ہیں اور ہر طرح کی مشکل سے بچاتے ہیں۔ ہمیں جو زندگی، کھانا پینا، ماں باپ کا پیار اور یہ خوبصورت دنیا ملی ہے، یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، یعنی اس نام میں بہت زیادہ اچھائی اور فائدے ہیں۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اور ہمارے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب ہے اضافہ یا خوشحالی۔ ہمیں اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، جیسے کھانا کھانے سے پہلے، پڑھائی شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی اچھے کام سے پہلے، تاکہ اس میں اللہ کی برکت شامل ہے۔ اب ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں: دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی۔ گواہی کا مطلب ہے ثبوت یا تصدیق۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز، چاہے وہ درخت ہوں، پہاڑ ہوں، ندیاں ہوں یا ہم انسان ہوں، سب اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور سب سے زیادہ طاقتور۔ جب ہم آسمان پر چمکتے سورج، رات میں جگمگاتے ستارے، چاند اور خوبصورت پھولوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سب ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ انہیں کس نے بنایا ہے، اور وہ بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تمام خوبصورت مخلوقات اللہ کی قدرت اور تخلیق کی عظیم نشانیاں ہیں۔ ذات الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی بہت پاک ہے اور وہ ہر قسم کے عیبوں اور خامیوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہیں
اور ان جیسا کوئی نہیں۔ ان کی شان اور عظمت بہت عظیم ہے جسے کوئی مخلوق پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ اگلا شعر ہے، تو ہی مالک تو ہی رب ہے، مولا تیری شان عجب ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا اور پرورش کرنے والا۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ اے اللہ، آپ ہی ہم سب کے مالک ہیں، یعنی ہر چیز پر آپ کا ہی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو روزی دیتے ہیں، ہماری پرورش کرتے ہیں اور ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔ وہی ہمیں زندگی دیتے ہیں اور جب وہ چاہیں تو موت بھی دیتے ہیں۔ ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ہر چیز پر قابو رکھتے ہیں۔ عجب کا مطلب ہے نرالی یا انوکھی، اور شان کا مطلب ہے عظمت۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، آپ کی عظمت بہت ہی نرالی اور انوکھی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ کوئی بھی مخلوق اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکتی۔ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ ان کے کام کرنے کا انداز اور ان کی حکمت بہت گہری ہے جو انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ اگلا شعر ہے، چاند اور سورج، پھول اور تارے، تو نے بنائے کتنے پیارے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کا ذکر ہے جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں، جیسے کہ دن میں روشنی دینے والا سورج، رات میں جگمگاتا ہوا چاند، خوبصورت اور خوشبودار پھول، اور آسمان میں چمکتے لاتعداد تارے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خوبصورتی کا احساس دلاتی ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص ترتیب اور انداز میں بنایا ہے۔ سورج دن میں روشنی دیتا ہے، چاند رات کو چمکتا ہے اور پھول خوشبو بکھیرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صلاحیت کا کمال ہے۔ ہمیں ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کی خوبصورتی کو سراہنا چاہیے۔ اللہ نے ہر چیز میں خوبصورتی رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو یا بے جان چیز۔ اگلا شعر ہے، ہم کو سیدھی راہ دکھانا، نیکی کے رستے پہ چلانا۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سیدھی راہ کا مطلب ہے صحیح راستہ۔ اس جملے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ہمیں اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کر اور ہمیں ہمیشہ نیکی کی طرف چلا۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔
اور ہمیں گمراہی سے بچائے۔ اللہ ہی ہیں جو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھا سکتے۔ نیکی کا مطلب ہے اچھے کام۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں اچھے راستوں پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں برے کاموں سے بچا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اچھے کام کریں، دوسروں کی مدد کریں، بڑوں کا ادب کریں اور اللہ کے احکامات پر چلیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ نیکی کرنے سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے، ہمت دینا عزت دینا، علم کی یارب دولت دینا۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عزت کا مطلب ہے احترام یا وقار، علم کا مطلب ہے پڑھائی یا معلومات، دولت کا مطلب ہے مال و پیسہ۔ اس شعر میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہمت اور عزت مانگ رہے ہیں۔ ہمت سے انسان اس دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے، اور عزت وہ ہے جو اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی ہمیں باعزت رکھے۔ علم بہت بڑی دولت ہے جس سے ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، اچھے انسان بن سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے فائدہ مند علم اور حلال روزی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ علم کے بغیر انسان اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا اور دوسروں کے کام بھی نہیں آ سکتے۔ آج ہم نے یہ خوبصورت حمد پڑھی اور اس سے بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق، مالک اور رب ہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہیں اور ان کا نام بہت برکت والا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب ہم میں آئے گے کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مشکل الفاظ کے معنی کیا ہے۔ رحمت، رحمت کا معنی ہے مہربانی، کرم، بخشش۔ آپ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ معنی لکھ سکتے ہیں۔ برکت، برکت کا معنی ہے اضافہ، خوشحالی یا زیادتی۔ گواہی، گواہی کا مطلب ہے شہادت یا اقرار۔ مالک، مالک کا معنی ہے آقا، پروردگار۔ شان، شان کا معنی ہے عظمت، رتبہ یا شان و شوکت۔ عجب، عجب کا معنی ہے نرالا، انوکھا، حیرت انگیز۔ سورج، سورج کا معنی ہے آفتاب یا شمس۔ سیدھی راہ، سیدھی راہ کا مطلب ہے سیدھا راستہ یا ہدایت۔ نیکی، نیکی کا مطلب ہے بھلائی یا اچھائی۔ ہمت، ہمت کے معنی ہے حوصلہ یا جرت۔ عزت، عزت کے معنی ہے قدر، احترام یا وقار۔
दौलत। दौलत के मानी है मालो असबाब या सरवत। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज जो कि हमद में आए थे, उन तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। अब हम हमद की मश्क की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमद की जो मश्क है उसमें कौन कौन से सवालात हैं और हम उन सवालात को हल करने की कोशिश करें। मश्क में सबसे पहले नए अल्फाज की सरगर्मी आती है। अब नए अल्फाज की सरगर्मी में ये सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी बताएं। इस हिस्से में हमें कुछ नए अल्फाज के मानी बताने हैं। ये वो अल्फाज हैं जो नज़म में आए हैं और इनके मानी जानना बहुत जरूरी। सबसे पहला लफ्ज है बरकत। बरकत के मानी है नेमत का ज्यादा हो जाना। शान। शान के मानी है मर्तबा। गवाही। गवाही के मानी है सबूत। मौला। मौला के मानी है मालिक या आका। अजब। अजब के मानी है अजीब, अनोखा। रब। रब के मानी है पालने वाला। तो ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं और इनके मानी जो हैं वो बताए गए। अब अगली जो सरगर्मी है वो है आपने क्या समझा। अब ये वो सवालात हैं जो हमें बताएंगे कि हमने नज़म कितनी अच्छी तरीके से समझी। इसमें जो सवालात दिए गए हैं वो हम से लिंक है। सवाल नंबर 1 है, मसाल के मुताबिक कालम अल्फ को कालम बे से मिलाएं। इस मशक में हमें कालम अल्फ में दिए गए जुमलों के हिस्सों को कालम बे में दिए गए जुमलों के हिस्सों से, सही हिस्सों से मिलाना है। आइए अब हम ये मिलकर करेंगे। अब कालम अल्फ जो है इसमें सबसे पहले है अल्लाह तू है रहमत वाला। अब कालम बे को देखिए। कालम बे में जो दूसरे नंबर पर जो लिखा गया है वो इसके साथ हम लिंक करेंगे, नाम तेरा बरकत वाला। तो ये अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम तेरा बरकत वाला। इसके बाद है देती है हर चीज गवाही। अब इसको कालम बे में जो सबसे पहली लाइन है, पाक है तेरी जाते इलाही, तो ये इस तरह से बनेगा, देती है हर चीज गवाही, पाक है तेरी जाते इलाही। अब अगला है चांद और सूरज, फूल और तारे। अब कालम बे में जो आखिर पे है, तूने बनाए कितने प्यारे। चांद और सूरज, फूल और तारे, तूने बनाए कितने प्यारे। अब आखिरी है हिम्मत देना इज्जत देना। इसको हम मिलाएंगे, इल्म की यारब दौलत देना। तो इस तरह से हम कालम अल्फ को कालम बे से हम मिलाएंगे। सवाल नंबर 2 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अब हम नज़म के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। ये सवालात वही हैं जो हमने नज़म पढ़ते हुए समझे। सबसे पहला सवाल है, किसकी जात को रहमत वाला कहा गया है। अब ये आप बच्चों से पूछें। अब जाहिर सी बात है बच्चों ने हम जो है वो बड़े ध्यान से पढ़ी है,
تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا آنسر دے دیں گے۔ کس کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے، وہ بہت مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ سوال نمبر بے ہے، اس نظم میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے نام آئے ہیں؟ اس کا جواب ہے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے نام رب اور مولا آئے ہیں۔ سوال نمبر جیم ہے، بتائیں اس نظم کو حمد کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے اس نظم کو حمد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی۔ یہ ہم جب سٹارٹ میں ہم نے حمد کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اب اگلی جو سرگرمی ہے وہ ہے مل کر کریں بات۔ اب یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں ہم بچوں کا جو اردو بولنے کا جو انداز ہے وہ درست کرتے ہیں، ہم بچوں کو جو ہے راغب کرتے ہیں کہ وہ اردو زبان میں جو ہے وہ گفتگو کریں تاکہ ان کو اردو زبان جو ہے وہ بولنی آئے۔ اب اس میں جو سرگرمی ہے وہ ہے دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور نیچے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ اب اس میں جو ہے یہ ایک تصویر دی گئی ہے ایک گھر کی، تو اس کو دیکھنا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کے نیچے جو سوال پوچھے گئے ہیں تو ان کے جواب دیں گے۔ اب یہ زبانی کام کرنا ہے، اس کو بچوں نے تحریر جو ہے وہ نہیں کرنی۔ بچے اس کو بہت غور سے دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے نیچے جو سوال ہیں وہ بچے دیں گے ون بے ون۔ سوال ہے مکان کے سامنے کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ اب مکان کے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی، تو بچے جو ہیں وہ ہر بچہ اپنی نالج کے مطابق اپنے الفاظ میں اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اس کا جواب کچھ ایسے بن سکتا ہے، مکان کے سامنے بہت خوبصورت ہریالی، کچھ پودے اور پھول اور چلنے کے لیے راستہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک بہت صاف ستھرا اور خوبصورت باغیچہ لگ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس تصویر میں آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، وجہ بتائیں۔ اس کا جواب ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے، مجھے اس تصویر میں جو ہریالی اور پھول ہیں وہ بہت پسند ہیں۔ یہ گھر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ مجھے ایسی جگہ پسند ہے جہاں سب کچھ خوبصورت ہو سکتا ہے کسی بچے کو یہاں کوئی چیز ناپسند ہو، جیسے شاید اس کو سبز رنگ پسند نہ ہو یا پھول اچھے نہ لگیں، لیکن زیادہ تر بچوں کو یہ پسند آئے گا کہ گھر اور باغیچہ کتنا صاف ستھرا ہے۔ تو یہاں پر بچے اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق اس سوال کا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، درختوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب اس میں بھی ہر بچہ اپنی نالج ایکسپیرینس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو جواب دے گا۔ اب جواب کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے، درخت ہمیں تازہ اور صاف ہوا دیتے ہیں، درخت ہمیں ٹھنڈا سایہ دیتے ہیں، بہت سارے درخت ہمیں مزیدار پھل اور سبزیاں بھی دیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، تصاویر پر غور کریں اور مثال کے مطابق نیچے سے ان تصاویر کے نام ڈھونڈ کر ان کے گرد دائرہ لگائیں اور نیچے لکھیں۔ اب یہاں پر 5 تصاویر دی گئی ہیں اور ساتھ ہی اس کے نیچے جو ہے وہ حروف تہجی جو ہے وہ تحریر کیے گئے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے بچے نے حروف کو سرکل کرنا ہے، دائرہ لگانا ہے جو تصویر کے نام میں آ سکتے ہیں،
اینڈ اس کے بعد تصویر کے نیچے جو جگہ دی گئی ہے وہاں پر بچے نے اس کا نام جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ پہلی تصویر آم کی ہے، ہم نیچے دیے گئے حروف میں سے آم کو ڈھونڈ کر لکھیں۔ حروف سے الف، مدہ اور میم جو ہے یہ ہم ڈھونڈیں گے، اس کو دائرہ لگائیں گے اور آم کی تصویر کے نیچے آم لفظ جو ہے وہ ہم تحریر کریں گے۔ اسی طرح سے دوسری تصویر مولی کی ہے، ہم نیچے دیے گئے حروف میں سے مولی کو ڈھونڈ کر لکھیں گے۔ حروف سے میم، واو، لام چھوٹیے، اس کو ہم دائرہ لگائیں گے۔ تیسری تصویر پھول کی ہے، ہم نیچے دیے گئے حروف میں سے پھول کو ڈھونڈ کر لکھیں گے۔ حروف سے پے، اے، واو، لام جو ہے وہ ہم ڈھونڈ کر جو ہے وہ ہم اس کو دائرہ لگائیں گے۔ چوتھی تصویر سیب کی ہے، ہم نیچے دیے گئے حروف میں سے سیب کو ڈھونڈ کر لکھیں گے۔ حروف سے سین، بریے اور بے، اس کو جو ہے وہ ہم دائرہ لگائیں گے۔ پانچویں تصویر گاجر کی ہے، ہم نیچے دیے گئے حروف میں سے گاجر کو ڈھونڈ کر لکھیں گے۔ حروف سے گاف، الف، جیم اور رے، اس کو جو ہے وہ ہم دائرہ جو ہے وہ لگائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ سوال جو ہے وہ حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ سرگرمی آتی ہے جو کہ ہے قواعد سیکھیں۔ اب اس سرگرمی میں ہم اردو کے کچھ ضروری قواعد سیکھیں گے جو ہمیں پڑھنے اور لکھنے میں مدد دیں۔ اب اس سبق میں جو قواعد دیے گئے ہیں وہ ہے ختمہ اور سکتہ۔ اب یہ ختمہ اور سکتہ کیا ہے یہ تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سوال حل کریں گے۔ ختمہ اور سکتہ یہ قواعد ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جملے لکھتے وقت کہاں رکنا ہے، کہاں تھوڑا ٹھہرنا ہے، تاکہ ہماری بات جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ یہ ایسے نشان ہیں جو لکھائی میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب ختمہ کیا ہے؟ ختمہ وہ نشان ہوتا ہے جو ہم جملہ پورا ہونے کے بعد لگاتے ہیں۔ اس سے پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ایک جملہ ختم ہو گیا ہے اور اب ہمیں پوری طرح رکنا ہے۔ مثلا اللہ رحمت والا ہے، اب یہاں پر بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہے کے بعد ہم ختمہ کی علامت لگاتے ہیں۔ اب سکتہ کیا ہے؟ سکتہ وہ نشان ہوتا ہے جو ہم جملے کے بیچ میں لگاتے ہیں، جہاں ہمیں تھوڑا سا رکنا ہوتا ہے لیکن جملہ ابھی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ایک ہی جملہ میں بہت سی چیزوں کا ذکر کریں، مثلا ہوا، پانی، سورج، چاند اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اب اس میں ہوا کے بعد ہم سکتہ کی علامت لگائیں گے، پانی کے بعد، سورج کے بعد ہم سکتہ کی علامت جو ہے وہ ہم لگائیں گے۔ اب سوال نمبر 6 ہے، دیے ہوئے جملوں میں ختمہ اور سکتہ کا نشان لگا کر دوبارہ لکھیں۔ اب پہلا جملہ ہے، کتاب، کاپی اور پینسل بستے میں رکھ دیں۔ اب اس کو ہم دوبارہ سے تحریر کریں گے اور کتاب کے بعد ہم سکتہ کی علامت لگائیں گے اور آخر میں دیں کے بعد ہم ختمہ کی علامت جو ہے وہ ہم لگائیں گے۔ اب دوسرا جملہ ہے، ہوا، پانی، سورج، چاند اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اب اس میں ہم ہوا کے بعد سکتہ کی علامت لگائیں گے، پانی کے بعد سکتہ کی علامت لگائیں گے، سورج کے بعد سکتہ کی علامت لگائیں گے اور آخر میں بنائے کے بعد ہم ختمہ کی علامت جو ہے وہ ہم لگائیں گے۔ تیسرا جملہ ہے، نیلے، پیلے اور سبز رنگ کی پینسلیں لاؤ۔ اب اس میں ہم نیلے کے بعد سکتہ کی علامت لگائیں گے، پیلے کے بعد سکتہ کی علامت نہیں لگائیں گے، یہاں پر اور کا ہم استعمال کریں گے اور لاؤ کے بعد جو ہے وہ ہم ختمہ کی علامت ہم لگائیں گے۔ سو اس طرح سے ہم سکتہ اور ختمہ کے علامات جو ہے وہ ہم لگائیں گے۔ اب قواعد سیکھے میں ہی ایک اور
جو ہے وہ قواعد دیے گئے ہیں واحد جمع. اب واحد جمع کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واحد کیا ہے اور جمع کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم سوال حل کرتے ہیں. واحد جب ہم کسی ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسے واحد کہتے ہیں، جس طرح سے لڑکا، کتاب، پھول، تو یہ واحد ہے. جمع جب ہم کسی ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسے جمع کہتے ہیں. جمع کا مطلب ہے بہت ساری یا ایک سے زیادہ. اس طرح سے کتابیں، دروازے، پرندے. اب سوال نمبر 7 ہے، مثال کے مطابق لکیر کے ذریعے سے واحد الفاظ کو اس کی جمع سے بنائیں. اب اس میں جو ہے واحد الفاظ بھی دیے گئے ہیں اور جمع الفاظ بھی دیے گئے ہیں، اور ہم نے واحد لفظ کو اس کی جمع کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ملانا ہے. اس طرح سے یہ پرندہ، اس کو پرندے سے ملائیں گے، دروازہ دروازے کے ساتھ، طوطا کو طوطے کے ساتھ، مرغا کو مرغے کے ساتھ، انڈا کو انڈے کے ساتھ. تو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ ہم واحد کو جمع کے ساتھ جو ہے وہ ہم ملائیں گے. سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے ارکان 1 منٹ میں پڑھیں. اب اس مشق میں ہمیں کچھ ارکان، چھوٹے الفاظ ہیں یا الفاظ کے حصے وہ دیے گئے ہیں جنہیں ہم تیزی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ان ارکان کو 1 منٹ میں کم از کم 70 بار پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. مینس کہ یہ تمام الفاظ جو دیے گئے ان کو 1 منٹ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ڈفرینٹ بچوں سے یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں یا الفاظ کے حصے جو دیے گئے ہیں یہ ہم بچوں سے پڑھائیں گے، اور اس سے بچوں کی پڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہتر ہوگی. سوال نمبر 9 ہے، ٹیلی ویژن ٹی وی سے کوئی سے 3 جملے پڑھیں یا سنیں اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں. اب جس طرح سے یہ بچے جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پر کوئی بھی پروگرام دیکھتے ہوئے کوئی سے بھی 3 سادہ جملے اپنی کاپی پر لکھ سکتے. اب ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ جملے جو ہے وہ لکھیں گے. مثال کے طور پر بچے لکھ سکتے ہیں، یہ ایک کارٹون ہے، اس میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، یہ بہت دلچسپ ہے. تو اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ جملے جو ہیں وہ تحریر کریں. اب اگلی سرگرمی ہے کچھ نیا لکھیں. اب یہ ایک بہت زبردست سرگرمی ہے کہ جس میں ہم بچوں کو راغب کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تحریر کریں. اب یہ سرگرمی ٹیچر نے جو ہے وہ وائٹ بورڈ پر تحریر نہیں کرنی ہوتی، بچوں نے جو ہے خود سے سوچنا ہے اور اس کو تحریر کرنا ہے. اب اس میں سوال نمبر 10 دیا گیا ہے، دی ہوئی تصویر کے بارے میں 3 جملے لکھیں. اب یہ ایک تصویر دی گئی ہے، سو بچے اس کو غور سے دیکھیں گے اور خود سے کوئی بھی 3 جملے جو ہے وہ تحریر کریں گے. سو ہر بچہ جو ہے وہ خود سے تحریر کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس طرح سے ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جملے جو ہے وہ تحریر کرے گا. اب جس طرح سے بچے لکھ سکتے ہیں، یہ ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے، یہاں ایک صاف پانی کی ندی بہہ رہی ہے، اس علاقے میں کچھ چھوٹے گھر بھی نظر آ رہے ہیں، یہاں بہت ہریالی اور درخت ہیں، یہ منظر بہت پرسکون اور دلکش ہے. سو اس طرح سے بچے جو ہے کوئی بھی 3 جملے جو ہے وہ تحریر کریں گے. اب سوال نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصاویر اکٹھی کریں اور اپنی پسند کی 5 تصویریں اپنی کاپی میں چسپاں کریں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، جیسے سورج ہیں، چاند، تارے، پھول، کھانے کی چیزیں اور بہت کچھ. آپ کو اللہ کی ایسی 5 نعمتوں کی تصویریں ڈھونڈنی ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند، پھر ان تصویروں کو اپنی کاپی میں چسپاں کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ پھول کی تصویر لے سکتے ہیں، پھل کی تصویر، پرندے کی تصویر، پانی کی تصویر اور کسی خوبصورت منظر کی تصویر لگا سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو پرانی کتابوں میں مل سکتی ہے یا کوئی ادر ریسورس
کوئی ناول ہے، کوئی میگزین ہے، وہاں سے آپ لوگ جو ہے کلیکٹ کر سکتے ہیں. گھر میں ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اسکول میں موجود ہوتی ہیں، تو بچے وہاں سے لے سکتے ہیں. اب یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. تو آپ کسی بھی نعمتوں کی تصاویر کلیکٹ کریں اور اس پہ اپنی کاپی پہ چسپا کریں. سو اس طرح سے سوال نمبر 11 جو ہے وہ ہم حل کریں. سو یہ مشق جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ میں نے بتایا کہ کس طرح سے مشق جو ہے وہ حل کی جائے گی. سو آج ہم نے حمد کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا. حمد کیا ہے ہم نے ڈسکس کیا، اس کے ہر ایک شعر کی ہم نے تشریح کی، اور اس کے بعد تمام مشقی سوالات کو ہم نے حل کیا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تمام گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اسی طرح سے بہتر انداز سے بچوں کے ساتھ یہ حمد کا جو چیپٹر ہے یہ آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا.